اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کے دوسرے مہینے کو صفر کہا جاتا ہے۔ صفر عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ 3 حروف یعنی کہ صاد ف ر کا مرکب ہے۔ اس کے معنی ہیں خالی۔ اس مہینے کا نام صفر رکھنے کی کئی وجوہات ہیں۔ اس مہینے میں عرب گھروں سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ بعض روایات کے مطابق اس ماہ اہل مکہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکہ سے باہر جایا کرتے تھے، جس سے شہر مکہ خالی ہو کر رہ جاتا۔ اہل مکہ زمانہ اسلام سے قبل 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں کسی قسم کی لوٹ مار اور قتل و غارت سے پرہیز کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اس ماہ کے اختتام پذیر ہوتے ہی وہ قبائل سے جنگ کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اس مناسبت سے اس ماہ کو صفر کہا گیا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق اس مہینے میں اہل مکہ سفر کرتے تھے اور مکہ میں لوگوں کی تعداد 0 ہو جایا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد اس ماہ لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا تھا اور چور ڈاکو لوگوں کو لوٹ کر ان کی جمع پونجی 0 یعنی کہ خالی کر دیا کرتے تھے۔ علامہ علم الدین صحابی فرماتے ہیں، 0 کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عموماً عربوں کے گھر خالی رہتے تھے، کیونکہ ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام کے مہینے میں ان کی حرمت کے باعث عرب جنگ و جدال بند رکھتے تھے۔ چونکہ یہ تینوں مہینے مسلسل ہوتے ہیں، اس لیے ان کے گزرتے ہی عرب اپنی موقوف جنگوں کا از سر نو آغاز کر دیتے تھے اور سفر پر نکل جاتے اور ان کے مکان خالی ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس ماہ کو صفر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ جب کوئی خالی جگہ ہو جائے تو کہا جاتا ہے صفر المکان، یعنی 0 کی جمع اصفار ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لفظ 0 کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف اقوال کا خلاصہ 3 وجوہات کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے پہلی مراد ماہ صفر ہے۔ اس سے دوسری مراد پیٹ کے کیڑے ہیں۔ نمبر 3، اس سے تیسری مراد نسی ہے، یعنی حرمت والے کسی مہینے کی عظمت کو طول دے کر اس میں دوسرے مہینے شریک کر لینا۔ مثلاً بعض اوقات ماہ محرم کے ایام کو بڑھا کر صفر کا مہینہ اس میں شامل کر لیا جاتا تھا، اور اس طرح کبھی 0 کو حرمت والا مہینہ شمار کر لیتے اور کبھی عام مہینہ ہی رہنے دیتے۔ اہل عرب میں ماہ صفر کے متعلق 2 بڑی برائیاں رائج تھیں۔ نمبر 1، ماہ صفر کو اپنی جگہ سے آگے پیچھے کرنا۔ نمبر 2، اور صفر کے مہینے کو منحوس تصور کرنا۔ قبل اسلام زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے بہت سے فضول اور بے بنیاد باتوں کو اس مہینے سے منسوب کر رکھا تھا اور اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اور اسی سبب اس مہینے کی تقدیم و تاخیر کے مرتکب بھی ہوتے، یعنی اس ماہ کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور اعلان کروایا کرتے تھے کہ اس سال صفر کا مہینہ پہلے اور محرم کا مہینہ اس کے بعد ہوگا۔ عرب کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے اور اسے کفر قرار دیتے ہوئے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی کا سبب ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ زمانہ جاہلیت کے اس مذموم عمل کی تردید و مذمت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بے شک زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آیا ہے، جیسا کہ اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، ان میں سے 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام تو لگاتار ہیں، جبکہ 1 مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں یعنی اسلام کے زمانہ سے پہلے لوگ محرم کے مہینے کو سفر کر دیا کرتے تھے، یعنی اس لیے جب 3 مہینے برابر اشہر الحرام کے آتے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم تو وہ گھبرا جاتے اور لوٹ مار نہ کر سکتے، اس لیے یہ شرارت نکالی کہ محرم کی جگہ سفر کو لکھ دیا اور خوب لوٹ خسوٹ کی، اور جب سفر کا مہینہ آیا تو محرم کی طرح اس کا عدل کیا۔ اور یہی نصیحت تھی کہ جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کی عادت فرماتا ہے، اس کے علاوہ لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کر لینے کو زمین میں ایک بہت بڑا گناہ تصور کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب اونٹ کی پیٹھ کا زخم اچھا ہو جائے، یعنی جو سفر حج کے سبب سے لگ گیا ہے، اور اس کے بال بڑھ جائیں اور راستوں سے حاجیوں کے اونٹوں کے قدموں کی نشان مٹ جائیں اور سفر کا مہینہ گزر جائے تو عمرہ کر لینے کے لیے عمرہ حلال ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب ذوالحج کی 4 تاریخ کی صبح کو مکہ میں حج کی تلبیہ پکارتے ہوئے داخل ہو گئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس حج کے احرام کو عمرہ بنا دیں، تو انہیں یہ بات بڑی گراں لگی۔ چنانچہ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کون کون سی چیزیں حلال ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا، احرام سے جتنی بھی چیزیں حرام ہوئی تھیں وہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں اہل عرب سفر کے مہینے کو منحوس تصور کرتے تھے، لوگوں میں یہ وہم عام تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ تفسیر روح البیان میں درج ہے، سفر یا کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا قطعاً درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ تبارک تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے، اور در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں سے ہے۔ ماہ سفر ہجری سال کے مطابق دوسرا مہینہ ہے۔ اسلام میں بعض مہینوں اور بعض دنوں کو دوسرے بعض مہینوں اور دنوں پر فضیلت و برتری تو حاصل ہے، لیکن کسی مہینے یا دن کے منحوس ہونے یا اس میں آفات و بلائیں نازل ہونے کا خیال ہرگز نہیں پایا جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نازل نہیں ہوتی، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر شے سے باخبر ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پیشتر کہ ہم اس سے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوتی ہے، بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تو ہم پرستی کی سختی سے تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے میں نحوست کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت و تفصیل سے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، نہ الو کے بولنے سے کوئی نحوست آتی ہے، اور نہ ہی ماہ سفر میں نحوست ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ جب تم
मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो और ये बात जान लो कि अगर सारी उम्मत भी जमा होकर तुम्हें कुछ नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वो तुम्हें उससे ज़्यादा कुछ भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और अगर सारी उम्मत जमा होकर तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे तो उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हक में लिख दिया है। कलम उठा लिए गए हैं और तकदीर के सहीफे खुशक हो गए हैं। ये एक मुसलमान के शायान शान है कि वो अच्छा शगुन ले, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा शगुन लेते थे और उसे पसंद फरमाते थे। हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत लग जाने की कोई असल नहीं और ना बदशगुनी की कोई असल है, और मुझे अच्छी फाल पसंद है, यानी कोई कलमा खैर और नेक बात जो किसी के मुंह से सुनी जाए। लेकिन अगर कोई बदशगुनी लेता है तो वो शिरक का मुर्तकब होगा, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, बदशगुनी शिरक है, बदशगुनी शिरक है, बदशगुनी शिरक है। और हम में से हर एक को वहम हो ही जाता है, लेकिन अल्लाह उसको तवक्कल से दूर फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम में से बाज़ लोग अपने नफ्स में महसूस करते हैं, लेकिन बदशगुनी तुमको किसी काम को अंजाम देने से ना रोके, बल्कि बिला झिझक अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने काम को कर गुजरे, और जो कुछ उसके दिल में होगा वो अल्लाह पर तवक्कल की वजह से अल्लाह उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन याद रहे कि अगर कोई बदशगुनी की वजह से अपने काम को अंजाम ना दे तो शिरक का मुर्तकब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को बदशगुनी उसकी हाजत को पूरा करने से रोक दे तो उसने शिरक किया। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह उसका कफ़ारा क्या है? तो आपने फरमाया, वो ये दुआ पढ़ ले, ऐ अल्लाह, बदशगुनी जो कि तेरे ही हुक्म से होती है उसके अलावा कोई बदशगुनी नहीं है, और तेरी भलाई के अलावा कोई भलाई नहीं है, और तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। हज़रत उर्वा बिन आमिर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बदशगुनी का जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा शगुन फाल ले नेक है और बदशगुनी किसी मुसलमान के काम में रुकावट नहीं बनती। बस जब तुम में से कोई ऐसी चीज़ देखें जिसे वो नापसंद करता है तो उसे चाहिए कि वो ये दुआ पढ़ ले कि ऐ अल्लाह, हर किस्म की बुराइयों को लाने वाला तू ही है और तमाम किस्म की बुराइयों को दफ़ा करने वाला भी तू ही है। ना बुराई से बचने की कोई कुव्वत है और ना नेकी करने की कोई ताकत है मगर अल्लाह ही की मदद से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके दिल में इस तरह की कोई बात ना आती हो, मगर अल्लाह पर तवक्कुल से ये दूर हो जाती है। हज़रत इब्ने अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे पास बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ख्वाब में मुझ पर तमाम उम्मतें पेश की गई। बाज़ नबी गुज़रते और उनके साथ उनके इत्बा करने वाला सिर्फ़ एक शख्स होता, बाज़ गुज़रते और उनके साथ 2 अशख़ास होते, बाज़ के साथ पूरी जमात होती और बाज़ के साथ कोई भी ना होता। फिर मैंने एक बड़ी जमात देखी जिसे आसमान का किनारा ढक गया था। मैं समझा कि ये मेरी ही उम्मत होगी, लेकिन मुझे बताया गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के लोग हैं। फिर मुझसे कहा कि देखो, मैंने एक बहुत बड़ी जमात देखी जिसने आसमानों का किनारा ढांप लिया है। फिर मुझसे कहा गया कि इधर देखो, इधर देखो। मैंने देखा कि बहुत सी जमातें हैं जो तमाम उफ़क़ पर मुहीत थीं।
کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر صحابہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور ان لوگوں کے متعلق گفت و شنید کرنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے، نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور نہ داغ کا علاج کراتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ ماہ سفر میں دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اس میں بھی دوسرے مہینوں کی طرح اللہ رب العزت کے فضل و کرم کی بارشیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اسے سفر المظفر کہا جاتا ہے، یعنی کامیابی کا مہینہ۔ تاریخ اسلام میں اس مہینے کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، جو غلبہ اسلام اور اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کا باعث بنی، اور پوری دنیا میں اسلام کے فروغ کا آغاز بھی مدینہ منورہ سے ہوا۔ گویا پوری دنیا میں جو ظلمت چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف خزاں تھا، اس کا خاتمہ اسلام کی روشنی اور بہار کے ذریعے مدینہ منورہ سے ہوا۔ ایک روایت کے مطابق کسی ماہ سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا تھا، جن سے آن حضرت کی نسل چلی جو قیامت تک رہے گی۔ کفار سے لڑائی کی اجازت بالفاظ دیگر جہاد کا حکم اور آغاز سن 2 ہجری ماہ سفر میں ہوا۔ سفر 2 ہجری میں ہی غزوہ ابوا پیش آیا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے۔ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول کر 7 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو فتح خیبر سے نوازا تھا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس مہینے میں دنیائے کفر کی بڑی طاقت ایران کو مشہور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ایران فتح ہوا اور اسلامی سلطنت کو وسعت ملی۔ ماہ سفر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں کسریٰ کا مکمل غرور خاک میں ملا، اور 16 ہجری میں ہی جمعۃ المبارک کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن کو فتح کیا، جس میں کسریٰ کا محل تھا۔ کسریٰ کے قصر عبیس میں منبر رکھا اور نماز جمعہ ادا کیا۔ یہاں اس سرزمین پر یہ پہلا جمعہ تھا۔ اس مہینے میں عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت بنے اور اپنے 2.5 سالہ شاندار دور اقتدار میں عدل فاروقی کی یاد تازہ فرما دی۔ مختلف روایات کے مطابق ماہ سفر میں سن 4 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ سے، اور اسی ماہ سن 7 ہجری میں ام المومنین حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا۔